کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاؤں کی انتہا کر دی تو رب کائنات نے عطاؤں کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا دی اور اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دی۔ رحمت کائنات نے پوری زندگی عاجزی کرتے ہوئے گزار دی اور رب کائنات نے اس عاجزی کے سلے میں اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ جو انسان کی عقل اور سوچ سے باہر ہے۔ رب کائنات نے جب دیکھا کہ میرا محبوب بڑا پریشان ہے، اس پریشانی کا مداوع کرنے کے لیے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میں اپنے دوست، اپنے حبیب اللہ کے محبوب، وہ بڑے پریشان ہیں، آج ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جبریل امین نے انتہائی ادب کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنے جسم کا وہ حصہ رکھا کہ جو حصہ صرف بنایا ہی اسی رات کے لیے گیا تھا۔ جبریل امین کے 600 پر ہیں اور ان کے 2 پر سب سے اوپر والے حصے پر ہیں، سب سے اوپر، نیچے باقی سب پر ہیں۔ جو سب سے اوپر والے پر ہیں ان کے بازو سمجھ لو یا آپ پر سمجھ لو، ان اوپر والے بازوؤں کے ساتھ رحمت کائنات کے قدموں کو دبا رہا ہے۔ تو نوریوں کا سب سے اوپر والا حصہ اور بشر کی تلوے یہ آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں۔ نوریوں کے سردار، اس کے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ اور بشریت کا سردار، انسانوں کے سردار کے پاؤں کا تلوا وہ آپس میں ٹچ کر رہے ہیں۔ رب نے بدلا دیا کہ انسان کا مقام نورانیوں سے بہت اونچا ہے، یہ بدلا دیا۔ تو اب جبریل امین بڑے ادب سے پاؤں دبا رہے ہیں۔ ادب بھی سکھلا رہے ہیں کہ اگر اپنے استاد، مرشد، اپنے رہبر رہنما کو جگانا ہو تو یوں پاؤں میں بیٹھ کر جگایا جائے تاکہ اس کی نیند کھلے، اور نیند کھلنے سے پریشانی نہ ہو۔ جو پاؤں کی طرف دیکھے گا پتہ چلے گا کہ میرا کوئی محبت کرنے والا مجھے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سویا ہو، آپ اس کے سر میں کہو یار اٹھ جاؤ، اس کے بازو میں یار اٹھ جاؤ، وہ اچانک پریشان ہو جائے گا کہ کیا کوئی اچانک مصیبت پڑ گئی کہ مجھے اتنی شدت سے جگا رہا۔ تو جبریل امین نے جگایا، وہاں سے اٹھا کر جب اس مقام سے، ام ہانی کے مقام سے باہر لائے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد استقبال کے لیے، پروٹوکول کے لیے ساتھ کھڑی ہے۔ 70,000 فرشتے سامنے ہیں، 70,000 پیچھے ہیں، 70,000 دائیں ہیں، 70,000 بائیں ہیں۔ اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو فرشتوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ سب پروٹوکول دیا جا رہا ہے اپنے آقا و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبریل امین نے جگایا، مسجد حرام میں لے گئے۔ قرآن حکیم جو معراج کا آغاز بتلاتا ہے وہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام سے معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد حرام کی فضیلت آپ سنتے ہیں، ایک بندہ وہاں اکیلے نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے 27,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے وہاں پر، اتنا بڑا اجر۔ اس مقام پر رحمت کائنات کو وہاں بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، جس کا تذکرہ پیچھے میں کر چکا ہوں۔ وہ شق صدر کیوں ہوا؟ رحمت کائنات کے دل کو نکالا گیا، دل کو نکال کر الگ کیا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا،
اس کو دھو کر اس کے اندر انوارات اور تجلیات ڈالی گئی. کیوں ڈالی گئی؟ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ جو یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے انجیکشن لگوایا نہیں لگوایا. اگر انجیکشن نہیں لگوایا تو کہتے ہیں آپ بیٹھ کے وقت جا رہے ہیں، وہاں کی آب و ہوا آپ کے موافق نہیں آئے گی، آپ انجیکشن لگوا لیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں. اگر بیمار ہو گئے تو آپ عمرہ ادا نہیں کر سکیں گے، آپ وہاں عبادات نہیں کر سکیں گے، آپ طواف نہیں کر سکیں گے، آپ وہاں سعی نہیں کر سکیں گے، بیمار ہو گئے زیارات نہیں کر سکیں گے. تو اب ایک ملک سے دوسرے ملک کے جانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اپنے ملک سے انجیکشن لگوا کے آؤ تاکہ وہاں جا کر آپ کے اندر صلاحیت برقرار رہے، وہاں کی آب و ہوا تم برداشت کر سکو. آپ جو ہے نا مغربی ممالک میں جائیں نا، یو ایس اے میں جائیں یا آپ انگلینڈ کی طرف جائیں، برطانیہ کی طرف، وہ آپ سے ایک کارڈ مانگیں گے. کون سا کارڈ؟ کہ آپ نے اس کارڈ کے اوپر آپ نے انجیکشن لگوایا اور نہیں لگوایا. جو پچھلے دنوں بیماری چلی تھی اس کا انجیکشن آپ نے لگوایا نہیں لگوایا؟ اگر لگوایا ہوا ہوگا تو آپ کا ویزا کلیئر کر کے آپ کو جانے دیں گے، اگر نہیں تو کہیں گے پہلے انجیکشن لگواؤ پھر جو ہے نا ہم آپ کو وہاں لے کر جائیں گے. تو یہ غیر کے ملک کا قانون ہے. تو یہاں رحمت کائنات ایک دنیا سے اوپر عالم بالا کی طرف سفر کر رہے تھے. وہاں کی انوارات اور تجلیات برداشت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے دل کو نکالو، اس دل کے اندر ایسے مادے رکھو کہ ان مادے کی وجہ سے وہاں کی انوارات اور تجلیات برداشت کر سکیں. اس لیے شب کے صدر کیا گیا. شب کے صدر کرنے کے بعد جب شب کے صدر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں آقا بڑا دور سفر کرنا ہے، بہت دور تک جانا ہے. فرمایا میں تیار ہوں. کس پر جانا ہے؟ یہ براق حاضر ہے. براق گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا. وہ براق یہاں کا نہیں وہاں کا ہے، جنت کا. اللہ نے وہ سواری پیدا ہی جنت میں کی ہے. براق یہ برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. آپ کی بجلی 1 سیکنڈ کے اندر 1,80,000 میل کا سفر کرتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر 1,80,000 میل. یہاں سے آپ بٹن دباؤ 1,80,000 میل 1 سیکنڈ کے اندر بجلی سفر کرے گی. تو وہ براق اسی برق سے ہے، بجلی سے ہے. بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار. اب جب براق قریب لایا گیا، رحمت کائنات اس پر سوار ہونے لگے تو براق تو ناچنے لگ گیا، خوشیاں منانے لگ گیا. پوچھا گیا کہ خیر ہے؟ جبریل نے کہا ٹھہر جا اور ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں میرے کندھوں پہ کون سوار ہو رہا ہے. کہتا ہے کہ اس لیے تو خوشیاں منا رہا ہوں کہ یہ میری قسمت. جبریل نے پوچھا کہ اللہ نے اتنے براق جنت میں بنائے ہیں، تجھے کیوں منتخب کیا؟ تو اس وقت براق کہتے ہیں کہ جب اللہ نے براقوں کو پیدا کیا تو فرمایا کہ اے براقوں کی جماعت، میں تم میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں گا جس کے کندھوں پر رحمت کائنات کو بٹھاؤں گا. اب سب براق خوشی سے ناچنے لگ گئے، سب خوشی سے ناچنے لگ گئے. تو میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر رونے لگ گیا. تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ خوش ہو رہی ہے، یہ رو رہا ہے. تو جبریل نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں رویا اس لیے کہ میں نے کہا یہ میری قسمت میں کہاں، میری قسمت میں کہاں کہ رحمت کائنات میرے کندھوں پر سوار ہوں. میں نے عاجزی کا اظہار کیا. اللہ کو میری عاجزی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھ پر مہر لگا دی کہ تیرے ہی انتخاب کر کے بھیجوں گا. میں اس قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ میرے اوپر آج رحمت کائنات سوار ہو رہی ہے. وہ ناچنے لگ گیا، بہت ناچا، بہت خوش ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے. میں آج کچھ معراج کی کیفیات بیان کر رہا ہوں. معراج کے اندر کیسے کیسے واقعات ہوئے. معراج کے اندر امت کو بہت بڑی رہنمائی دی گئی ہے، بڑے بڑے مسائل حل کیے گئے ہیں معراج کے اندر. جب سوار ہونے لگے تو رحمت کائنات کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے. تو جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محبت کا سفر ہے، اللہ کی قرب کا سفر ہے، خوشی کا سفر ہے، اور خوشی کے سفر میں آپ رونے لگے.
فرمایا ہاں میں رویا اس لیے ہوں کہ اللہ نے یہ براق مجھے تو عطا کیا، لیکن میری امت کو ایسی سواری کہاں میسر آئے گی، میری امت کو ایسی سواری کہاں میسر آئے گی۔ فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت میں سے جو بندہ قربانی کرے گا اخلاص کے ساتھ، میں پر صراط پر اسی قربانی کو براق جیسی رفتار دے کر پار کر دوں گا۔ امت کو بھی اعزاز مل رہے ہیں، جو قربانی کرے گا اخلاص کے ساتھ پر صراط پر جب گزرنے لگے گا، جو قربانی کا جانور ہوگا اس کو براق جیسی رفتار دے کر وہاں سے اس پر سوار کیا جائے گا اور گزار دیا جائے گا۔ امت کو بھی اعزاز مل گیا۔ رحمت کائنات سوار ہونے سے پہلے 2 نفل ادا کرتے ہیں، 2 نفل پڑھے، امت کو سبق دیا کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوں تو روانہ ہونے سے پہلے وہاں وضو ہو جایا کرو اور 2 نفل پڑھ کر روانہ ہوا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا۔ تو جب بھی آپ سفر کے لیے تیار ہوں تو یہ ایک سنت عمل ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے گھر سے روانہ ہو جایا کرو۔ اب رحمت کائنات براق پر سوار ہوئے۔ اب جب براق پر سوار ہوئے تو براق کتنی تیز تھی، روایات کے اندر آتا ہے کہ جہاں براق کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم جا کر ٹکتا، جہاں براق کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم جاتا۔ اب براق نے وہ سفر کرنا تھا بلندیوں میں، بلندیوں پر آپ کی بجلی زمین پر تو نہیں ہے، اوپر کھڑی ہے، تو وہ براق تھی، اس نے تو ہوا کے اندر سفر کرنا تھا۔ جو براق پر سوار ہونے لگے تو زمین رونے لگ گئی۔ زمین کیوں روئی؟ پوچھا کیا تم کیوں رو رہی ہے؟ زمین نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اتنا مبارک سفر اور آقا مجھے چھوڑ کر اوپر ہی جا رہے ہیں، آقا مجھے چھوڑ کر اوپر ہی جا رہے ہیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اپنے محبوب کی محبت میں مجھ سے یہ برداشت جدائی برداشت نہیں ہو رہی، آپ کیوں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ اللہ نے فرمایا زمین کو بھی اعزاز دے دو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ زمین کو بھی اعزاز دے دو، زمین بھی نہ رہے، آج زمین کو بھی نواز دو، یہ سفر یہاں سے سیدھا اوپر نہ جائے، بس بلکہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمین کا سفر کرا دو تاکہ زمین بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ اب سفر شروع ہوا، سب سے پہلا قدم براق نے وہاں سے اٹھایا اور رکھا مدینہ طیبہ کے اندر، سب سے پہلا قدم۔ جب پہلا قدم رکھا تو جبریل نے کہا رک جا، ہوا رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہاں آپ اتریے 2 نفل ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور 2 نفل ادا کیے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد جبریل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ، یہ سب آپ کے مرید ہوں گے، آپ کے صحابی ہوں گے، آپ یہاں آ کر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں سے سوار ہوئے، دوسری منزل کوہ طور پر، دوسرا قدم اس کا طور پر جا کر پڑا۔ فرمایا کہ آقا یہاں تشریف لائیے، اتریے۔ فرمایا کیوں اتروں؟ یہاں 2 نفل ادا کیجیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ اور خدا کی باہمی گفتگو ہوا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ آپس میں کلام کیا کرتے تھے۔ آپ یہاں 2 نفل ادا کیجیے۔ رحمت کائنات نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر تیسری منزل آئی، تیسری منزل مدین کی طرف ہے، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ۔ فرمایا کہ آقا یہاں بھی 2 نفل ادا کیجیے، یہ آپ کے بھائیوں میں سے شعیب علیہ السلام ہے، یہاں ان کی قدر پڑے، یہاں انہوں نے نبوت کی، یہاں بھی 2 نفل ادا کیجیے۔ رحمت کائنات نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ پھر آگے سفر شروع ہوا، آگے سفر پر فرمایا کہ اب آگے بیت اللحم وہاں قدم رکھا گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ فرمایا یہاں بھی 2 نفل ادا کیجیے۔ رحمت کائنات نے 2 نفل ادا کیے، وہاں سے پھر روانہ ہوئے۔ یہ درمیان میں آقا کو ٹھہرایا گیا، تعارف کروایا گیا۔ رحمت کائنات بتلاتے ہیں کہ میں رستہ سے گزر رہا تھا کہ موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے کیسے دیکھ لیا؟ بھائی معراج کا واقعہ ہی سارا انسانی عقل سے باہر ہے، یہ آقا بتلا رہے ہیں۔ اگر انکار کریں تو ایمان جاتا ہے، اقرار کریں تو ایمان بچتا ہے۔
ماننا پڑے گا. آقا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. آقا سے پوچھا جائے کہ اے آقا و عالم، نماز تو یہاں پر فرض کی گئی، یہ تو ہمیں یہاں پابند کیا گیا کہ نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تم پر ناراض ہو جائے گا، تو قبر کے اندر یہ کیا ہے، ہم کیوں وہاں نماز پڑھیں؟ تو فرمایا کہ وہ نماز تلذذ کی ہے، لذت کی نماز ہے، وہ نماز لذت کی ہے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ جب ایک حافظ قرآن جب جنت میں جانے لگے گا، اللہ کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن، قرآن پڑھنا شروع کرنا اور ترتیل کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. فإن منزلك عند آخر الآية تقرأها، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں میری آخری آیت ہوگی. تو وہاں قرآن کیوں پڑھایا جائے گا؟ لذت کے لیے پڑھایا جائے گا. وہاں قرآن پابندی نہیں ہوگی کہ آپ نہیں پڑھو گے. اگر دنیا میں حافظ قرآن پڑھ کر بلا دیتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے، لیکن وہاں پابندی نہیں ہوگی. لذت کے لیے پڑھایا جائے گا کہ اتنے قرآن پڑھنے میں لذت آتی ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت پہ چڑھتا جا. آخری درجے پر جہاں تو الناس پر پہنچے گا تیرا آخری درجہ وہی ہوگا. تو وہاں جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ لذت کے لیے تھی، وہ تو عبادت کے لیے نہیں تھی. ایک بندہ نمازی بن جائے، نمازی بن جائے، نماز پہلے عادت بنتی ہے، عادت کے بعد پھر عبادت بنتی ہے. جس بندے کو عبادت میں لذت آنے لگ جائے، عبادت میں چسپ آنے لگ جائے، اس کا پھر دل کہیں نہ لگتا، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نماز میں ہی کہوں. اللہ کرے ہمیں بھی نماز میں لذت آنے لگ جائے. تو نماز ایسی لذیذ چیز کوئی نہیں، تو اس کا دل ہی یہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جو نماز پڑھا رہے وہ نماز لذت کی ہے، اس لیے اللہ ان کو فرمایا کہ تم نماز پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں میں گزرا، موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اب آگے ہم نے قدم رکھا سیدھا بیت المقدس کے اندر. یہ ہماری 5ویں منزل ہے بیت المقدس پر. میں اترا، جبریل بھی اترے. جبریل امین اتر کر غلام کو پکڑ لیتے ہیں، غلام کی رسی وہ پکڑ کر وہاں ایک پتھر پڑا ہے، پتھر کے اندر سوراخ ہے، اس سوراخ کو صاف کر کے وہاں غلام کو باندھ دیتے ہیں. اے جبریل باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو غلام پابند ہے، یہ تو آقا کے ساتھ رہے گا پابند ہے. فرمایا نہیں، بات اس لیے رہا ہوں کہ اے میرے آقا جو آپ کی امت ہے ان کو بتلایا جائے. کیا بتلایا جائے؟ کہ جب بھی آپ اپنی سواریوں کو ساتھ لے جایا کرو تو اپنی سواریوں کو باندھ دیا کرو. یہ سنت عمل ہے. جمعے پر آپ آتے ہیں، پہلے بات باتوں میں سائیکلوں پر، سائیکل پر آئے، سائیکل کو تالا لگانا چاہیے، یہ سنت عمل ہے تاکہ وہ گم نہ ہو. موٹر سائیکل پر آتے ہیں، موٹر سائیکل کو لاک کر کے آئے. گاڑیوں پہ لوگ آتے ہیں، گاڑیوں کو لاک کریں، یہ ایک سنت عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ کر کے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، نہیں، یہ ایک آقا کی سیرت بتلا رہی ہے. پھر آ جاتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جوتی کو چھڑا دیتا ہے، ہم جوتے کہاں رکھیں؟ جوتے کہاں رکھیں؟ فرمایا جوتا اپنے سامنے رکھ کے کھڑے کرو، جوتا اپنے سامنے رکھ کرو. جوتے سامنے کون رکھتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جب آپ جوتا سامنے رکھو گے تو آپ کا خیال جوتے کی طرف نہیں جا کر نماز کی طرف ہوگا. جب آپ کا جوتا پیچھے پڑا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا پتہ نہیں میں نے جوتی آج لی ہے 1500 کی 2000 کی، کو اٹھا کر لے جائے گا، نماز کی لذت ختم ہو جائے گی. تو بھائی اپنے اسباب اختیار کرنے ہیں. جبریل امین نے یہ بتلا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، قرآن کو باندھ دیا، باندھ کر بتلا دیا کہ اسباب اختیار کرو. پھر آ جاتے ہیں بچے پڑھا رہے ہوتے ہیں، استاد جی ہمارے بچے کی کسی نے جوتی اٹھا لی ہے. میں بچے پڑھا رہا ہوں، یہ جوتی اختیار کر کے بیٹھو. کوئی کہہ رہے تھے ہمارے بچے کی وہاں چادر تھی وہ کسی نے اٹھا لی ہے. بچوں کو سمجھاؤ، بچوں کو بتلاؤ نا کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کرو. پھر امام صاحب کے بعد حضرت ہماری جوتی کسی نے اٹھا لی. اب ہم جہاں جمعہ پڑھا رہے ہیں کسی کی جوتی کا کیا خیال کریں؟ اپنے اسباب اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. تو جبریل کے اس عمل نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں اپنی گاڑی کو، اپنی سواری کو مضبوط باندھ دیا کرو. اب مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے. مسجد اقصی کے اندر بہت بڑا ہجوم ہے، انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم، سب نے جواب دیا. اب جواب دینے کے بعد اب سبھی اپنی عبادت میں مشغول ہیں. رحمت کائنات بھی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے. امت کو بتلا دیا کہ بھائی جب آپ کسی اہم کام کو جاؤ وہ اہم کام پہلے کیا کرو، بعد میں دوسرے کام نپٹایا کرو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نوافل میں شروع ہو گئے، نوافل میں فرمایا کیوں نوافل پڑھے؟ کیونکہ یہ اہم کام تھا، ایک سفر کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں پر جا کر نفل پڑھنے ہیں، امت کو بھی بتلانا ہے کہ جب آپ کے سفر کی ایک منزل آ جائے وہاں آپ نفل پڑھیں اور اپنا مقصد کا کام کریں۔ آپ نے نفل پڑھی، پھر بعد میں تعارف ہوا، تو اصل سنت یہی ہے، آپ جہاں سے سفر شروع کریں دو نفل پڑھیں، اور جہاں آپ کے سفر کی انتہا ہو رہی ہے وہاں بھی جا کر دو نفل پڑھیں شکرانے کے طور پر، اور پھر اپنے مقصد پہ لگیں۔ اب رحمت کائنات نے دو نفل پڑھی، جبریل امین نے وہاں اذان دی۔ اچھا میں مسئلہ آپ کو عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان نہیں کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے اندر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ایک عام بندہ اذان دے رہا ہے، ایک بندہ اذان کی آواز سن کر نہ آئے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق و فاجر رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میرے آقا اذان دے، نبی کہیں حی علی الصلاۃ اور لوگوں نماز کی طرف، اور پھر کوئی آدمی نہ آئے تو وہ کافر ہو جائے گا، کوئی آدمی نہ آئے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کہے اور وہ کہہ رہا میں نہیں آتا، تو نبی کی بات نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات نے ساری زندگی اذان نہیں دی، سکھلائی ہے، امت کو بتلائی ہے، ہاں یوں اذان دینا ہے، خواب کے ذریعے بتلایا گیا یوں اذان ہے۔ دو تین صحابی اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توصیف فرما رہے ہیں ہاں یہی اذان ہے، یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ نے اذان دے دی۔ جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مقصود وہی تھے، مقصود وہی تھے جن کا تذکرہ ہونا تھا۔ آپ ایک جلسہ کریں، جلسے کے اندر آپ مقامی علماء کو بلا لیں، آپ کے اندر علماء کو بلا لیں، اور ایک آپ کا خطیب ہو جو آپ نے بڑی دور سے منگوایا ہو، اب جب سویر سے اعلان کرے گا تو وہ اب سویر تک دعوت سب کو تو نہیں دے گا نا، وہ تو اسی خطیب کو دعوت دے گا جس کے لیے یہ جلسہ دیا گیا، جس کو بلایا گیا۔ تو جبریل امین نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا ایک بتلا دیا کہ آج کا یہ اکٹھ، آج کا یہ اجتماع اسی بات کے لیے ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اذان ہو گئی، اب سارے انبیاء کہے ہیں نماز کون پڑھا ہے؟ نماز کون پڑھا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ آج نماز بھی وہی پڑھائے گا جو اس مجلس کا امیر ہے، جو اس مجلس کا امیر ہے، جو اس مجلس کا سرکردہ ہے، جماعت بھی وہی کرائے گا۔ جبریل امین نے رحمت کائنات کو بڑے ادب سے فرمایا کہ مصلی آپ کے لیے ہے، یہ مصلی آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائے، نماز پڑھاتے ہوئے امت کو بتلا دیا کہ جہاں میں موجود ہوں وہاں کوئی امامت نہیں کروا سکتا، بتلا دیا جہاں میں ہوں وہاں کوئی امامت نہیں کروا سکتا، چاہے میرا مقتدی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا مقتدی ابو الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا مقتدی حسن کا پیکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا مقتدی یعقوب علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا کوئی بھی مقتدی ہو، جہاں میں موجود ہوں وہاں کوئی امامت نہیں کرا سکتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی موجود ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی موجود ہے، اب مسئلہ سمجھنے کی ہے کہ نبیوں کی موجودگی میں امام الانبیاء امام ہوں، دوسرے نبی امامت کرا نہیں سکتے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں وہ کیسے امامت کرا رہے ہیں؟ یا عقیدہ چھوڑیں یا مصلی چھوڑیں، ایک کام تو کرنا پڑے گا، یا عقیدہ چھوڑیں یا مصلی چھوڑیں۔ نہ مصلی چھوڑتے ہیں نہ عقیدہ چھوڑتے ہیں، اللہ ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کی موجودگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابراہیم بھی امامت نہیں کرا رہے، آدم بھی امامت نہیں کرا رہے، کیوں؟ مقصود کائنات تو وہ ہیں۔ آج مجھے سلیتوں کی چلی گئی ہے، امامت کروائی، امامت کروا کر بتا دیا کہ میری موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا۔ رحمت کائنات حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ مسجد میں نہیں ہے، وہاں ہے، حجرے کے اندر ہے، حجرے کے اندر ہے۔ لیکن جب ابو بکر نے محسوس کیا کہ اب وہاں نہیں یہاں ہے، ابو بکر نے کیا محسوس کیا؟ اب وہاں حجرے میں نہیں یہاں ہے، ابو بکر مصلی پہ کھڑے رہے۔ بدلاؤ، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، کیوں؟ بتلا دیا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا، نبی کی موجودگی میں کوئی امام بن نہیں سکتا۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، رحمت کائنات وہیں پر بیٹھ گئے،
امت کو امامت کروائی، اور جب آپ نہیں ہوتے تھے تو اور لوگ امامت کراتے تھے، جب آپ ہوتے ہو تو کوئی امامت کرا نہیں سکتا، یہ امت کو بتا دیا۔ ادھر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا، اور ادھر انبیاء علیہ السلام کو بلا دیا۔ کیوں بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا ایک رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہوگا اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اگر اس نبی کو اپنی زندگی میں پالو تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو اس کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت سے وعدہ دیا، اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اکٹھا فرمایا، آ جاؤ، آج وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ آج سب نبیوں نے میرے نبی کی زیارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے بیٹھ کر ایمان بھی لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدد کا وعدہ تھا اس کا بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سب نبیوں کو وہاں جمع کیا۔ اب یہ واقعہ صاحب معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب واقعہ ہے کہ سارے انبیاء ادھر ہم کہتے ہیں وفات پا گئے ہیں، ادھر ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ اگر یہ بات ایمان میں نہیں مانتا تو پھر خالی، اگر یہ بات ایمان میں نہیں آتی تو پھر خالی ہے، پھر کچھ نہیں ہے بندے۔ ہر بات عقل کی قسمتی بندہ مت کر کرو، ہر بات ہماری عقل میں آئے تو ہم مانتے ہیں، عقل میں نہ آئے نہیں مانتے۔ اور تیری عقل بڑی، تیری عقل بڑی، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اب آپ کی عقل رک جاتی ہے وہاں اللہ کا قرآن میرے نبی کا فرمان ہماری رہنمائی شروع کر دیتا ہے کہ یہاں تمہاری عقل کی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن مانی ہے، ایمان کرنا ہے۔ اب سب انبیاء چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اب سفر شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جبریل امین کے ساتھ سفر کی ابتدا کی، سفر کا آغاز ہوا۔ اب جب اوپر سفر ہونے لگا تو جبریل امین جب جانے لگا اوپر والے فرشتوں کو ہدایات دی گئی کہ یہاں سے اوپر سفر شروع ہو رہا ہے، اور جبریل امین جب اوپر جائے نا، اگر اکیلے آئے تو دروازے نہیں کھولنے، اگر اکیلے آئے دروازے نہیں کھولنے، جس کو بلایا گیا ہے وہ آئے تب دروازے کھولو گے۔ اب جبریل امین نے سفر شروع کیا، یہ سفر دوسرا سفر، پہلا زمینی سفر، اب آسمانی سفر۔ ایک سینہ لایا گیا اور سینہ پر رحمت کائنات کو لفٹ کے ذریعے سفر کرایا گیا۔ اب پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ اندر سے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل، اکیلے ہو یا کوئی ساتھ بھی ہے؟ ہاں میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ معراج کا سفر امت کو مسائل بتلا رہا ہے، جب آپ کسی دروازے پر جائیں تو بغیر کھٹکائے اندر داخل نہ ہوا کریں۔ جبریل سے بات کوئی ہے، اور جبریل سے بڑا کوئی سردار ہے فرشتوں کا؟ امام الانبیاء سے بڑا کوئی ہے مرتبے والا؟ جانے والے اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ، اور دروازے پر جا کر دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ بتلا دیا گیا کہ کسی کے گھر میں ایسے نہ گھس جایا کرو، یہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ اپنے گھر میں جانے سے پہلے بھی کہا گیا کہ میں کوئی آواز لے کر جایا کرو۔ اپنی والدہ بیٹھی ہے، اپنی بہن بیٹھی ہے، اپنی بیوی بیٹھی ہے، تب بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جایا کرو، حکم ہے امت کو۔ اور پھر اندر والے کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اندر والے بھی پوچھے کون، جلدی دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ وہاں جب آسمانوں پر پہنچے وہاں کوئی خطرہ تھا کہ میرا کوئی دشمن رہ کھڑا ہوگا؟ کوئی خطرہ تھا؟ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں دنیا پر رہتے ہوئے تو کون کیا پتا کون دشمن ہے کون اپنا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ پھر دروازہ کھولنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھو اندر سے کون، آپ کون ہو؟ یہ مسئلہ بتایا گیا امت کو، آپ کون ہو؟ ہاں بیعت والے کہیں کہ میں فلاں ہوں، تعارف کرو، آپ دیکھ لو کہ وہ آدمی میرے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے، ملاقات کرنی چاہیے دروازہ کھول دو، نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ چلے جائیں میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو وہاں جبریل نے دروازہ کھٹکا، اندر سے پوچھا کیا کون؟ جبریل نے بتایا جبریل۔ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں ہوں، دروازہ کھولنے کی میں
شریف کے اندر یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ایک صحابی نے کھٹکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کون ہو؟ وہ کہنے لگا انا میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا کیا ہوتا ہے؟ آپ بتلاؤ نا میں فلاں ہوں. اپنا تعارف کرواؤ. تو تعارف کروانا چاہیے. یہ اب اولاد ہو مذہب کروا رہا ہے, تعارف کروانا چاہیے. اچھا جبرائیل امین جب دروازہ کھلا, جبرائیل امین اندر تشریف لے گئے, پہلے آسمان پر چڑھے. پہلے آسمان پر سامنے حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے. جبرائیل نے فرمایا آقا سلم علیہ, اس کو سلام کیجیے. فسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. اچھا آخری بات آج کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا مرتبہ بلند ہے یا آدم علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے کم ہے؟ خاموش ہو جاتے ہو, کوئی نئی بات ہے. 15 سال ہو گئے نئی باتیں بتلا رہے ہیں, کتنی خاموش ہو جاتے ہو. میرے آقا کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج سب سے آخر میں, لیکن امام سارے نبیوں کے ہیں, مرتبہ سب نبیوں سے زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے, لیکن مرتبہ میرے آقا کا زیادہ ہے. اب حکم کسے ہوا؟ جبرائیل کو, اے آقا کو, اے آقا سلام کیجیے. مسئلہ یہ بتایا کہ آنے والا سلام کرے, اس کے مرتبے کا لحاظ نہ کیا کرو, آنے والا سلام کرے. اور ہوتا کیا ہے, مجلس ہے, آپ یہاں بیٹھے, میں بات کر رہا ہوں, آپ اوپر سے پیر صاحب آ جاتے ہیں, آپ سب بات پڑھیں گے. پیر صاحب السلام علیکم. یہ ادب نہیں ہے, پیر صاحب ہے تو اپنی جگہ پہ, شریعت کا حکم اپنی جگہ پہ, پیر صاحب کا حق بنتا ہے کہ سلام کریں. اب تک قریب آ گیا, آپ پر کھڑے ہوں, آپ اس کا استقبال کریں, آپ اس کو جواب دیں. میرے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اب اول انبیاء بیٹھے ہیں, ساری کائنات کے بعد بیٹھے ہیں, آدم علیہ السلام. فرمایا سلام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جبرائیل امین نے تعارف کرایا. کیا تعارف کرایا؟ کہ یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف مرۃ بعدد كل ذرۃ كما تحب وترضى. یہ محمد رسول اللہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اول انسان آدم علیہ السلام ہے. یہ تعارف کرا دیا. یہ نہیں بتایا یہ قاری القرآن ہے, یہ مفتی صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے. اتنی لمبی چوڑی فہرست نہیں, مختصر تعارف کرا دیا. تو آپ بھی اگر کوئی مہمان ہے کسی کو تعارف کرا لو, بھائی یہ ان کا نام یہ ہے, ہاں بعد میں آپ سے بات بیان کر دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ بتلا دیا کہ یہ جبرائیل امین ہے, یہ محمد رسول اللہ ہے, یہ آپ کے بعد آدم علیہ السلام. بس مختصر تعارف کراؤ اور اگلی بات کرو. پھر ان کی ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر بات کریں گے. اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے, اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. وما توفیق